السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 ذی الحج کا خاص عمل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی شخص کے دشمن بہت زیادہ ہوں، حاسدین کے حسد سے بچنے کی نیت سے، شریروں کی شر سے بچنے کی نیت سے، اسی طرح ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کی نیت سے، اگر کسی شوہر کے غیر محرم عورتوں سے تعلقات ہیں یا کسی لڑکے کے دوسرے لڑکی سے غلط تعلقات ہیں، ان کے درمیان جدائی کروانی ہو، یہ 7 ذی الحج کا خاص عمل عرض کرنے لگا ہوں۔ بندش لگانے کے لیے، دو فریقین کو جدا کرنے کے لیے، بشرطے کہ شرعاً جائز ہو، دشمن کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے، بشرطے کہ وہ عمل شرعاً جائز ہو۔ جس جگہ پر عمل کر رہے ہیں وہاں پر عمل کرنا شرعاً جائز ہو، بہت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کی اگر میں تعریف کرنا شروع کر دوں اور اس کے فوائد بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ مختصر عرض کرتا ہوں، دشمن کو اپنے انجام تک پہنچانے کی نیت سے، شریروں کے شر سے بچنے کی نیت سے، حاسدین کے حسد سے بچنے کی نیت سے، اگر آپ پر ناحق مقدمہ ہو چکا ہے تو اس مقدمے کو اپنے حق میں کرنے کی نیت سے فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے، آپ کا دشمن ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اسی طرح غیر شرعی جن کے تعلقات ہوں ان کے درمیان جدائی کی نیت سے اور ان پر بندش لگانے کی نیت سے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے، 7 ذی الحج کو سورج نکلنے کے بعد، 7 ذی الحج کو صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک 571 مرتبہ سورۃ القاریہ پڑھنی ہے۔ 571 مرتبہ سورۃ القاریہ پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ نیم کا پتہ اپنے منہ میں رکھیں، نیم کا پتہ اپنے منہ میں رکھیں اور سورۃ القاریہ کو 571 مرتبہ پڑھیں، مگر شرط یہ ہے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک 7 ذی الحج کو پڑھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پوری تفصیل بتا دوں گا۔ اگر جدائی کا کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، بندش کا کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، یا حاسدین کے حسد سے کیسے بچنا ہے، شریروں کے شر سے کیسے بچنا ہے، اور مخالفین کو اپنے انجام تک کیسے پہنچانا ہے، اس کی پوری ترتیب جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ جو ساتھی اس عمل کو کریں گے، جو ساتھی اس عمل کو کریں گے مجھ سے پرسنل رابطہ بھی کر لیں گے، انشاءاللہ واٹس ایپ پر بھی ان کو پوری تفصیل بتا دوں گا اور نیکسٹ ویڈیو میں پوری تفصیل عرض کر دوں گا۔